बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और शाम का वक्त है, बहुत ही प्यारा सा, बहुत प्यारी हवा चल रही है। तो मैंने सोचा आज कुछ आपसे थोड़ी सी बातचीत कर ली जाए। उससे पहले जो मेरे चैनल पे न्यू हैं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस कीजिएगा। मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करें, शेयर भी करें। इसके अलावा प्यारे प्यारे कमेंट्स भी करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और वो आपसे ही मिलेगी। मुझे खुशी होगी कि जब मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखी जाएंगी तो और फिर मेरा दिल चाहेगा कि मैं आपके लिए जो है वीडियोस बनाऊं और कुछ नया नया शेयर भी करूं। अच्छा जी, मैंने हालांकि पहले भी बताया था, जो मेरी वीडियोस देखने उन्हें आइडिया होगा कि अम्मी के ऑपरेशन के हवाले से कि उनके पित्ते में स्टोन्स थे, तो काफ़ी जो है इशू था, उन्हें पेन हर दूसरे दिन उन्हें रहती थी। तो यही होता था कि शायद मैदे में उनके दर्द होता है, लेकिन ये नहीं पता था स्टोन्स हैं। तो बाय चांस ही अल्ट्रासाउंड उन्होंने करवाया है, तो फिर पता चला कि स्टोन्स हैं। और डॉक्टर ने यही कहा कि आपका जो है पित्ता रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि स्टोन्स काफ़ी बड़े हैं साइज़ में, तो वो इजीली खुद से नहीं निकल सकते। तो बेहतर है आप पित्ता जो है रिमूव करवा दें। तो उनका ऑपरेशन फिर डिले इस वजह से हो गया था क्योंकि टेस्ट उन्होंने कभी ज़िंदगी में करवाए नहीं थे। टेस्ट हुए हैं तो पता चला है कि उन्हें शुगर भी है और उनका जो जिगर है वो भी बढ़ गया है और कोलेस्ट्रॉल भी है। इसके अलावा बीपी तो उन्हें पहले से ही था, बीपी का इशू वो हाई रहता है उनका। तो अचानक से इतने जो इश्यूज़ आए हैं, फिर डॉक्टर ने कहा कि आप पहले शुगर जो है वो कंट्रोल करें, देन ऑपरेट करेंगे। फिर उन्हें पहले एक मेडिसिन दी तो शुगर कंट्रोल नहीं हुई उससे। फिर उनकी सुबह शाम जो है शुगर की मेडिसिन कर दी थी और चेंज कर दी गई थी। उससे ये है कि उनकी शुगर कंट्रोल हुई और फिर डॉक्टर ने उन्हें ऑपरेट के लिए डेट दे दी। फिर खैर अल्हम्दुलिल्लाह उनका ऑपरेशन ठीक से हो गया, कोई परेशानी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। ये है कि अभी उनके स्टिचेस ओपन नहीं हुए। उन्हें नेक्स्ट वीक जैसे कमिंग मंडे जो है उन्हें कहा था कि तब आपके स्टिचेस ओपन कर दिए जाएंगे। तो होपफुली कि उनके स्टिचेस भी ठीक रहें। फ़िलहाल तो वो रेस्ट कर रही हैं, मैं भी उनके पास चली जाती हूँ, भाई भी मेरे कुकिंग वगैरह कर रहे हैं। तो वो भी परेशान होते हैं कि आप यहाँ से थकी हुई वहाँ जाती हो, फिर वहाँ से करके इधर आती हो, तो आप भी कुछ रेस्ट करो, हम मैनेज कर रहे हैं। तो मैनेज वो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे एहसास होता है। तो बात यही है कि एहसास बहुत ज़रूरी है। एहसास करेंगे, चाहे अपनी फैमिली है, चाहे कोई और है, कोई भी है, इंसानियत है ही है कि हम एहसास करें। एहसास होगा तो बहुत अच्छी बात है, वरना वो कहते हैं ना कि जैसा हम किसी के लिए करते हैं तो अल्लाह ताला भी उसका अच्छा रिटर्न हमें देते हैं। अच्छा जी, जो टोटल कॉस्ट आई थी है ऑपरेशन के हवाले से, और जो उन्होंने सेपरेटली जो सर्जिकल जैसे कुछ जो चीज़ें होती हैं वो मंगवाई थी उन्होंने, तो वो आई थी तकरीबन 12,000 रुपये की। और इसके अलावा जो ऑपरेशन था वो हुआ है तकरीबन उनका 45 में। और इसके अलावा वो जो 2 दिन हॉस्पिटल रही हैं, इंजेक्शंस, ड्रिप्स, जो जो चीज़ें उन्होंने मंगवाई हैं, ये सब इंक्लूड करके ऑलमोस्ट 65 to 70 लग चुके हैं। और ये भी इंक्लूड करके जो वहाँ पे जो आया वगैरह हैं उनको देना करना, तो ये सब कुछ मिला के तकरीबन इतने लग गए हैं। फिर हॉस्पिटल में जैसे कुछ मेरे रिलेटिव्स आ गए थे अम्मी को देखने के लिए। मेरे इन लॉज़ में से मेरी मदर इन लॉ और मेरी जो बड़ी नंद हैं वो आई थी। फिर जब नेक्स्ट डे अम्मी घर गई हैं तो कुछ गेस्ट तब आए हैं, कुछ तब आए हैं जब मैं अपने घर आ गई थी। तो उनका भी जैसे चाय पानी जो भी है वो भी होता रहा है साथ साथ। फिर जो उनकी मेडिसिन पहले से चल रही हैं वो भी कंटिन्यू हैं, वो रुक नहीं सकती। इसके अलावा फिर जो उनको ऑपरेशन के बाद जो मेडिसिन्स लिख के दी थी वो भी उन्होंने ली हैं। तो तकरीबन 5 से 6 दिन उन्होंने वो ली हैं ताकि जो ज़ख़म है वो अंदर से भी ठीक हो और बाहर से भी। ऊपर लगाने के लिए उन्होंने कोई चीज़ नहीं दी थी, यही कहा था कि जस्ट आप मेडिसिन्स खाएँ और इसे ऐसे ही रखें। मींस के उसकी जो पट्टी थी उन्होंने वो भी रिमूव कर दी हुई थी जब वो चेकअप के लिए गई थी। खैर
یہ ہے کہ جو آتے گئے ہیں پوچھنے کے لیے امی کو، ان کا بھی شکریہ بہت بہت. تو یہ ہے کہ ساتھ ساتھ امی کو دے کے بھی جاتے رہے ہیں. ایکچولی ہماری فیملی میں یہ ہوتا ہے کہ مریض اس ٹائم کھانے پینے کے تو نہیں ہوتا کیونکہ ڈاکٹر بند کر دیتے ہیں. یہ ہے کہ نقد دے جاتے ہیں، نیٹ کیش دیتے ہیں کہ وہ پھر چاہے جو پیشنٹ ہے وہ میڈیسن لے یا خود سے کھا پی لے، اور یہ چیز زیادہ اچھی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ یہی ہونا چاہیے، کیونکہ ساتھ ساتھ بہت زیادہ جو ہے اخراجات ہو رہے ہوتے ہیں تو کچھ یہ بھی بیلنس ہو جاتا ہے. تو پھل وغیرہ میرے خیال میں مریض تو نہیں کھاتا، جو گھر کے دوسرے افراد ہیں وہ کھا لیتے ہیں. ہاسپٹل میں ایک چیز یہ ہے کہ پراپر مینشن ہے کہ آپ نے کسی کو بھی پیسے نہیں دینے اور کوئی بخشش وغیرہ کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں دینی. پراپر مینشن ہے، انہوں نے جگہ جگہ لکھ کے لگایا ہوا ہے. اس کے باوجود میں سمجھتی ہوں ٹھیک ہے کہ جن کے بیبیز ہوتے ہیں خوشی سے وہ دیں تو زیادہ اچھی بات ہے، اور دینا بھی چاہیے. مرحا کی دفعہ بھی اور اذان کی دفعہ بھی عمران نے اور میری امی نے، ان کے پاس کھلے تھے، انہوں نے رکھے ہوئے تھے، گھر سے ہی کھلے لے کے گئے تھے 100-50 اس طرح کے. تو یہ دونوں کی دفعہ دیتے رہے ہیں. تو اب یہ ہے کہ جیسے میری امی کا آپریشن تھا تو ایک دم سے جیسے ہی وہ آئی ہیں آپریشن تھیٹر سے باہر، تو سب جیسے آیا وغیرہ جتنے بھی لوگ تھے جو وہاں کے ورکرز ہیں، تو انہوں نے کہ سب کو کہہ رہے ہیں ہمیں چاہیے. اچھا، دینے کے باوجود پھر کچھ ٹائم کے بعد پھر آ جائیں کسی کو ساتھ لے کے کہ اس کو بھی دو. تو ٹھیک ہے، ہم دیتے رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ روکے نہیں ہے، یہی سمجھ کے کہ یہ چلو صدقہ جا رہا ہے. لیکن یہ چیز اچھی نہیں ہے، میں سمجھتی ہوں. ٹھیک ہے، جو آپ کا کام کر رہا ہے، جیسے آیا وغیرہ کوئی کام کرتی ہے آپ کا، جیسے پیمپر وغیرہ چینج کر دیا ہے یا اور کوئی بھی آپ کا جو پرسنل کچھ بھی کام کر رہی ہیں تو وہ تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن ایک آپ ویسے ہی نہ آپ نے کچھ کیا ہے اور 2-4 لوگوں کو اور اکٹھا کر کے لے کے آ رہے ہیں، تو یہ چیز میں سمجھتی ہوں کہ یہ بھی ہاسپٹلس میں اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے. ہمیں کچھ پوائنٹس جو ہیں اٹھانے چاہیے کہ وہ ہمارے لیے بھی اچھا ہے اور ان سب کے لیے بھی اچھا ہے. دیکھیں، سیلریز مل رہی ہیں اور ویسے بھی آپ کو جو اپنی خوشی سے کر کے دے دے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن آپ ایک ٹیز کریں کسی کو جا کے تو وہ چیز میں سمجھتی ہوں اچھی نہیں ہے اور یہ کنٹرول ہونی چاہیے. ہماری یہ مینٹیلٹی بن گئی ہے کہ ہم نے اونچی دکان پہ جانا ہے، بڑے ہاسپٹل میں جانا ہے، مہنگی مہنگی چیزیں لینی ہیں، بڑے بڑے برانڈس میں جانا ہے، سیل میں سے کوئی چیز نہیں لینی، کوئی ہلکی چیز استعمال نہیں کرنی. ہلکی سے مراد یہ ہے کہ جس کی اماؤنٹ کم ہوتی ہے وہ ہماری نظر میں ہلکی ہو جاتی ہے، چیپ ہو جاتی ہے. تو ایسا نہیں ہے، انسان کو اپنے بجٹ کے حساب سے اپنے حساب سے ہی مینیج کرنی چاہیے چیز. جو آپ نے ایکسٹرا پیسے جا کے کسی بڑے ہاسپٹل میں دینے ہیں وہی علاج چھوٹی جگہ پہ بھی ہو سکتا ہے، ایک ایوریج جگہ پہ بھی ہو سکتا ہے. تو جو پیسے آپ کے 2 بچیں گے وہ آپ اپنے اوپر لگا لیں، کچھ کھا پی لیں، کوئی میڈیسنز لے لیں، کچھ ایسا کر لیں جو آپ کے کام آ جائیں. وہ تو ہاسپٹل کے کھاتے میں جائیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ اپنا فائدہ دیکھیں، کسی دوسرے کو امپریس کرنے والا کام نہ کریں. گھر کے نیئرسٹ رحمت ہاسپٹل ہی ہے، وہاں سے امی نے جو ہے آپریٹ کروایا ہے. اور یہ ہے کہ جنا کا سب ریکمینڈ کر رہے تھے کہ آپ وہاں کروا لیں، لیکن جنا میں رش بہت ہوتا ہے، پھر وہ اتنا بڑا ہے کہ سمجھ ہی نہیں آتی کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا. تو اسی لیے یہاں پہ سارے ٹیسٹ بھی ان کے ہو گئے تھے اور پھر انہوں نے یہیں پہ آپریٹ بھی کروا لیا ہے. اور میں ایک اور چیز کہنا چاہوں گی کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی بڑے ہاسپٹل میں جائیں اپنا ٹریٹمنٹ کروانے، آپریٹ کروانے. کسی نارمل جگہ پہ بھی چلے جائیں گے تو کوئی ایشو نہیں ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک اور ایگزامپل دیتی ہوں. میرا جو کلر ہے اولیویا کا میں یوز کرتی ہوں 11 نمبر. تو مجھے کچھ جیسے میری فرینڈس وغیرہ نے کہا تھا کہ تم یہ کیوں یوز کرتی ہو، یہ اچھا نہیں ہوتا، ہلکا ہے، یہ ہے وہ ہے. لیکن میں نے یہ کلر اس لیے چوز کیا تھا کیونکہ مجھے شیڈ چاہیے. شیڈ جب مل جائے گا تو پھر میں سوئچ کر لوں گی. لیکن اولیویا بھی ایک اچھا برانڈ ہے، بہت پرانا برانڈ ہے. تو کیوں اس کو پسند نہیں کیا جاتا؟ کیونکہ اس کی کیونے، گارنیئر وغیرہ سے جو پرائس ہیں وہ کم ہے. تو یہ مت کیا کریں. ہر چیز اپنی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، صرف ہماری سوچ کو بدلنا ضروری ہے. اور
برانڈ اگر آپ کو ایک چیز سوٹ نہیں کر رہی ہے تو آپ اسے سوئچ کر لیں کسی دوسرے کے ساتھ، لیکن یہ کہہ کر کہ یہ اچھا نہیں ہے یا ایسا ہے ویسا ہے، تو یہ بھی چیز اچھی نہیں ہے۔ شادی سے پہلے اور حساب ہوتا ہے، شادی کے بعد اور ہوتا ہے، تو ہر چیز جو ہے پہلے سے ہی انسان اگر سوچ سمجھ لے تو اچھی بات ہے۔ جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی ان کے لیے ہے یہ میسج کہ آپ کو پھر ہر طرح سے چلنا پڑتا ہے، مینیج کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ہے کہ انڈیپینڈنٹ آپ تبھی ہوتے ہیں جب آپ کوئی ہوم بیسڈ ورک کر رہے ہوں یا کچھ آپ کا کوئی اور سورس ہو، تو وہ آپ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، ادروائز آپ ڈپینڈ کرتے ہیں ہسبینڈ پہ۔ تو ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے جب چینل گرو ہو جائے گا، جب چینل میرا کامیاب ہو جائے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر میں انڈیپینڈنٹلی اپنی فیملی کے لیے، کیونکہ مجھے ان کا بہت ہوتا ہے، تو دکھ ہوتا ہے کہ میں نے جو ہے ٹائم کو ضائع کر دیا ہے، پھر ضائع کرنے کے بعد شادی بھی کر لی جو کہ ابھی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ خیر جو ہوا سو ہو گیا۔ تو میرا یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ میرا چینل جب بھی کامیاب ہوگا تو میں اپنی فیملی کو بغیر کسی جھجک کے کسی بھی طرح سے انہیں اچھے طریقے سے سپورٹ کر سکوں گی انشاءاللہ تعالیٰ، ان کے گھر بنانے کے لیے، اور ساتھ کے ساتھ اپنے بچوں کے لیے ان کے لیے بھی کروں گی۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں پسند آئی ہوگی۔ کائنڈلی میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں، پسند کریں، شیئر کریں اور کمنٹس بھی کریں پیارے پیارے۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سب سے ملاقات ہوگی۔ آپ سب خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔